10 محرم کی رات فیصل آباد میں شیخ دانش کے گھر بے رحمانہ تشدد کا نشانہ بننے والی فیصل آباد کی ختیجہ کی میڈیکل رپورٹ کا جو رزلٹ آیا ہے اس نے شیخ دانش فیملی پر ایک قیامت ڈھا دی ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں نہ صرف ختیجہ پر تشدد ثابت ہو گیا ہے بلکہ ختیجہ کی جانب سے جنسی ہراسگی کا وہ کون سا سنگین الزام عائد کیا گیا ہے جو FIR رپورٹ میں سچ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اور کل 10 ستمبر کو ختیجہ عدالت میں 164 کا جو بیان دے گی اس کے نتیجے میں شیخ دانش کو کون سی عبرتناک سزا مل سکتی ہے، یہ ہیں وہ سوالات جن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے انتہائی اہم انکشاف کرنے جا رہی ہوں ناظرین، اس لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن ان حقائق پر بات کرنے سے پہلے ایسی بچیاں جو ابھی کم عمر ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ ویڈیو نہ دیکھیں، کیونکہ ختیجہ نے FIA میں جو رپورٹ درج کروائی ہے اس میں اس نے شیخ دانش پر جو سنگین الزامات عائد کی ہیں اس پر بھی ہم آج بات کریں گے۔ لیکن چونکہ بطور صحافی ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے تمام حقائق ناظرین کے سامنے رکھنے ہیں، اس لیے بچیوں سے گزارش ہے کہ وہ یہ ویڈیو نہ دیکھیں۔ میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل میرا جہان۔ ناظرین، 9 محرم کی رات فیصل آباد کی طالبہ ختیجہ پر شیخ دانش کے گھر جو بے رحمانہ تشدد ہوا تھا اس نے پوری سوسائٹی کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور پورے ملک میں جو ہے وہ غم و غصے کی جو ہے وہ ایک لہر پائی جاتی تھی، اور لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اس واقعے میں ملوث جتنے بھی کردار ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اچھا، جیسے جیسے پھر اس واقعے کے حوالے سے حقائق سامنے آنا شروع ہوئے تو کچھ عجیب قسم کی باتیں بھی جو ہے وہ منظر عام پر آنے لگیں۔ شیخ دانش کی فیملی نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بہت حد تک پھیل چکا ہے اور ان کے جو سیاسی تعلقات ہیں یا ان کی جو دولت ہے وہ بھی اب اس معاملے میں کسی بھی طور پر کام نہیں آ رہی، تو انہوں نے صرف ایک ہی کوشش کی کہ کسی طرح ختیجہ کے کردار پر انگلیاں اٹھا کر اس کو ملوث کرنے کی کوشش کی جائے اور اس طرح ثابت کیا جائے کہ ختیجہ جو ہے اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے اور وہ خود شیخ دانش میں انٹرسٹڈ تھی اور وہ اس کیس میں کوئی معصوم لڑکی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف یوٹیوبرز کی جانب سے مختلف ویڈیوز بنائی جاتی رہی ہیں، تو کچھ لوگ ختیجہ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ لوگ شیخ دانش کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ شیخ دانش جو ہے اس نے ختیجہ پر بڑا پیسہ لگایا ہے، وہ اس کو باہر جو ہے لے کر جاتا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ مختلف ملکوں میں سیر بھی کراتا رہا ہے، اور ختیجہ جو جن گاڑیوں میں گھومتی ہے وہ سب شیخ دانش کا دیا ہوا ہے۔ لیکن ختیجہ کا سب کے سامنے صرف ایک ہی جو ہے وہ بیان تھا، وہ تھا اس کی میڈیکل رپورٹ۔ ختیجہ سے جب ان الزامات کے حوالے سے بات کی گئی تھی تو ختیجہ نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ میرا میڈیکل ہو چکا ہے اور جب میری میڈیکل کی رپورٹ آئے گی تو ان تمام باتوں کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو ناظرین، وہ وقت آ گیا ہے۔ ختیجہ کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس نے اس بچی کو سچا ثابت کر دیا ہے، یعنی ختیجہ نے شیخ دانش کے حوالے سے جو الزامات عائد کیے تھے اور اپنے اوپر ہونے والی جو ظلم کی داستان سنائی تھی، اگرچہ وہ تمام چیزیں ناظرین ویڈیو میں بھی دیکھ چکے تھے، لیکن ختیجہ نے خود اپنی زبانی جو باتیں کی تھیں وہ سب نے اس کی میڈیکل رپورٹ نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں ختیجہ پر تشدد کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ختیجہ کے چہرے پر، گردن پر، اس کے سینے پر باقاعدہ تشدد کے نشانات ہیں، تھپڑوں کے نشانات ہیں، مختلف ضربوں کے نشانات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بال بھی کاٹے گئے ہیں، اس کی بھویں بھی ریموو کی گئی ہیں، اور ختیجہ نے جو الزام عائد کیا تھا جنسی ہراسگی کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی میڈیکل رپورٹ میں کچھ اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ختیجہ کے حوالے سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ شیخ دانش نے اسے جنسی ہراسگی کا بھی نشانہ بنایا تھا اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس حوالے سے جو ملزم پارٹی تھی اس نے جو ہے ایک پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ اگر شیخ دانش جو ہے اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہوگی تو وہ میڈیکل رپورٹ میں سامنے آ جائے گی، لیکن ختیجہ کا کہنا تھا کہ
کہ اس نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی نہیں تھی، اس کی کوشش کی تھی۔ اب اس حوالے سے ختیجہ نے FIA میں ایک جو رپورٹ دی ہے اس میں اس نے بتایا ہے کہ شیخ دانش ماہم اور اس کی بیٹی اور شیخ دانش جب کمرے سے باہر اس کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے اور اس سے جوتے بھی چٹوائے اور اس کے بال بھی کاٹے، اس کے چہرے پر تھپڑ مارے، اس کے بعد شیخ دانش اس کو اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور وہاں جا کر اس نے اس کے ساتھ نازیبہ حرکات کی تھی۔ اس حوالے سے ختیجہ کا کہنا ہے کہ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کے گیا اور وہاں اس نے میرے ساتھ اورل سیکس کیا ہے۔ اس حوالے سے ختیجہ کے وکیل کا کہنا ہے کہ ختیجہ FIA میں یہ بیان دے چکی ہے۔ اب کل جب ختیجہ عدالت جائے گی اور 164 کا جب یہ بیان دے دے گی تو شیخ دانش کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے اور اسے اس سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پاکستان کے اس جو ہے جرم کے حوالے سے جو قوانین موجود ہیں اس کے مطابق اس میں کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اس میں صرف وکٹم یعنی ختیجہ کا بیان ہی صرف کنسیڈر کیا جائے گا اور شیخ دانش کو عمر قید کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ دوسرا، میڈیکل رپورٹ نے ختیجہ پر لگے تمام الزامات کی نفی کر دی ہے اور اس بات کو بھی ثابت کر دیا ہے کہ ختیجہ کا شیخ دانش کے ساتھ کسی قسم کا کوئی غلط ریلیشن نہیں تھا اور اس کے حوالے سے جو باتیں پھیلائی گئی تھیں وہ سب غلط تھیں اور ختیجہ ایک شریف، نیک اور پاک باز لڑکی ہے اور اس کا کردار انتہائی پاکیزہ ہے۔ اس کے حوالے سے تمام جو وہ یوٹیوبرز سے گزارش ہے کہ وہ ختیجہ کے کردار پر جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور اس کو شیخ دانش کے ساتھ ملوث کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد اب انہیں یہ سلسلہ ختم کر دینا چاہیے اور حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے صرف ختیجہ کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ختیجہ باقاعدہ یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس بچی کے ساتھ جو بے رحمانہ سلوک ہوا ہے اس میں اس بچی کی مدد کی جائے۔ دوسری اہم بات یہ اس کیس کے حوالے سے ختیجہ پر اس قسم کے الزامات عائد کیے جا رہے تھے کہ شیخ دانش ماہم یا اس کی بیٹی جو ہے وہ ختیجہ کے گھر نہیں گئی، نہ ہی اسے تشدد کا نشانہ بنایا، اور جہاں تک ختیجہ کو گھر لا کر تشدد کا نشانہ بنانے کی بات تھی تو اس کے حوالے سے بھی شیخ فیملی جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ ختیجہ کو اغوا کر کے اپنے گھر نہیں لائے تھے بلکہ ختیجہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ خود آئی تھی۔ اس حوالے سے FIA نے جو CCTV فوٹیج حاصل کی تھی، جو DVR کا ڈیٹا لیا تھا، اس کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے اور اس کی جو ہے فرانزک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ختیجہ اپنی مرضی سے گھر نہیں آئی تھی۔ گیٹ کے اندر سے ختیجہ، اس کی والدہ اور اس کے بھائی کو داخل ہوتے دکھایا جا رہا ہے اور اس میں واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ شیخ دانش اور ماہم جو ہیں وہ ختیجہ کو جو ہے وہ ساتھ جو گاڑی میں گھر کے اندر لے کر آ رہے ہیں، یعنی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ ختیجہ اور اس کی فیملی کو لے کر گھر کے اندر آ رہے ہیں۔ پھر CCTV فوٹیج نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا ہے کہ ختیجہ پر جب تشدد کیا جا رہا تھا تو اس وقت شیخ دانش اور ماہم کے ساتھ جو اس کی بیٹی ہے انا شیخ وہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ یہ لوگ اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، انا کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انا وہاں پر موجود نہیں تھی، اس کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن CCTV فوٹیج نے ان تمام باتوں کو بھی جو ہے غلط ثابت کر دیا ہے اور اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ختیجہ نے اب تک جو باتیں کی ہیں وہ بالکل درست ہے۔ اور ختیجہ کا یہ بیان کہ جب اس پر تشدد کیا جا رہا تھا تو ماہم اسے تشدد کا نشانہ بنا رہی تھی اور شیخ دانش وہاں پر موجود تھا، ماہم کے ساتھ انا بھی وہاں موجود تھی جس کے جوتے جو ہے وہ ختیجہ سے چٹوائے گئے تھے۔ پھر FIA نے جب شیخ دانش کے گھر چھاپا مارا تھا تو ان کے قبضے سے جو موبائل لیے تھے ان میں شیخ دانش کا موبائل تھا، ماہم کا موبائل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ختیجہ کے جو موبائل اسے چھین کر لے کر گئے تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور وہ بھی FIA نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ تو ان موبائل کا جو ہے وہ فرانزک جو ہے وہ کروایا گیا تھا، اب اس کی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے اور اس فرانزک رپورٹ میں شیخ دانش کے موبائل اور لیپ ٹاپ کے حوالے سے انتہائی سنگین الزامات جو اس پہ لگائے جا رہے تھے اس حوالے سے انکشافات آئے ہیں کہ شیخ دانش کے موبائل اور اس کے لیپ ٹاپ میں
600 سے زائد لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز موجود ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی ان لڑکیوں کے ساتھ بھی تعلقات رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو اب انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی تو شیخ دانش جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ شیخ دانش اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک بچی کو، ایک یتیم بچی کو اپنے طاقت کے بل بوتے پر، اپنی دولت پر جو ہے وہ غرور کرتے ہوئے اور مختلف سیاسی جو ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے بھروسے پر کہ وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لے تو اس کا کوئی بال بگا نہیں کر سکتا، تو اس کو تصور بھی نہیں تھا کہ سوشل میڈیا آج کے دور میں اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ اس کیس میں اتنا پھنس جائے گا کہ اس سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے تمام تر تعلقات، تمام تر دولت کے باوجود آج بھی جیل کے اندر ہے، اور پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس کو لعن طعن کا نشانہ بنا رہی ہے، یہاں تک کہ اس کے اپنے بھی اس سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کا سگا بھائی جو ہے اس نے اس کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ ختیجہ کے 164 کے بیان کے حوالے سے بھی مختلف افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ ختیجہ پر جو ہے وہ دباؤ ہے تو وہ یہ بیان نہیں دے گی۔ اس حوالے سے ختیجہ کے جو وکیل ہیں آفتاب باجوہ صاحب، ان سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ یہ بات غلط ہے کہ ختیجہ 164 کا بیان نہیں دے گی۔ ختیجہ تو 164 کا بیان دینے کے لیے راضی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ختیجہ تو عدالت پہلے بھی گئی تھی 164 کا بیان دینے، لیکن شیخ دانش کے جو وکیل تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی چال چلی کہ جی ابھی ہماری تیاری نہیں ہے، ہم تیاری کر کر نہیں آئے، ابھی ہمیں وقت دیا جائے، تو انہوں نے تھوڑا وقت مانگ لیا تھا۔ لیکن ہمارا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ختیجہ کو سیکیورٹی کے مسائل کا سامنا ہے، ختیجہ بار بار جو ہے وہ عدالت اس طرح فریلی جو ہے وہ موو نہیں کر سکتی، اس لیے بچی کا جو ہے وہ بیان لے لیا جائے، بعد میں اس پر جرا کی جائے۔ اس لیے کل ختیجہ جو ہے لازمی جائے گی اور عدالت میں اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروائے گی۔ ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ شیخ فیملی کی طرف سے اس کو مختلف قسم کی جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، صلح کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، پیسوں کی بھی آفر ہے، لیکن ختیجہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر کمپرومائز کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور وہ ان فیملیز کو قرار واقعی سزا دلوانا چاہتی ہے۔ جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کل مزید حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اپنے کومنٹس دیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔